نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الترغیب فی فضائل الاعمال، علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال پر بہترین کتاب ہے، جس کا سلسلہ وار درس ہم سن رہے ہیں۔ آج یہ 12واں سلسلہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور باب نمبر 6 سے گفتگو شروع ہوگی، اور باب نمبر 6 جو علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، فضل صلاۃ العشاء الآخرۃ والفجر فی جماعۃ، کہ نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت کا باب۔ کیونکہ پچھلا جو درس تھا وہ مطلقاً جماعت کی فضیلت کے باب میں تھا۔ آج جو درس ہے یہ صرف فجر اور عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اوپر مرکوز ہوگا۔ پہلی حدیث حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ ان کے لیے نماز فجر اور عشاء میں کتنا اجر ہے تو وہ ان کو ادا کرنے آئیں، اگرچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کے ہی آنا ہو۔ یہ نماز عشاء اور فجر کی فضیلت کی بات کہ اگر اس کے اندر کیا فضیلت ہے، کیونکہ یہ دو نمازیں مشکل ہیں۔ مطلب جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو بندہ تھکا ہارا ہوتا ہے، سارے دن کا کام کر کے فارغ ہوا ہوتا ہے، اور جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نیند بھی میٹھی میٹھی آ رہی ہوتی، اور جب میٹھی میٹھی نیند آئے اور نیند اور بستر بندے کو اجازت نہ دے کھڑا ہونے کی، اس وقت بندہ بستر سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اور رات کو تھکا ماندہ اپنے گھر پہنچا مزدوری کر کے، اور تھکاوٹ بھی تھی، لیکن کیا ہوا، تھکاوٹ کو بالے طاق رکھا اور اللہ کی نماز کے لیے مسجد میں آ گیا۔ تو چونکہ یہ دو نمازیں بہت مشکل ہیں، تو فرمایا کہ جو ان دو نمازوں کے اجر کو سمجھ لے نا، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ چاہے سر کے بل آئے یا گھٹنوں کے بل آئے، وہ کبھی اس کو ترک نہ کرے جب اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ پھر آگے دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر کی جماعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا، اور جو شخص عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے آدھی رات قیام کی۔ یعنی کہ یہ مثل ہے کہ جو فجر کی نماز میں آیا تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا، اور جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 70 کے اندر بھی اسی طرح فجر اور عشاء کی جماعت کی افضلیت کی بات کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء اور فجر کی جماعت میں حاضر ہوا تو اس کے لیے حج اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
مقبول حج اور عمرہ کے برابر۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 71 کو، اس میں بھی یہ فضیلت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ۔ یہ وہی صحابی ہے کہ مؤذن بھی تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے اور نابینا بھی تھے، مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، اس بارے میں عرض ہے کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا تم آؤ، اگرچہ گھسٹتے ہوئے آؤ یا ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کے آؤ۔ اب یہ ترغیب پر مشتمل تھی کہ نماز کی جماعت حاصل کرو، اور جماعت کی حرص کی ترغیب دلاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے، وہ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو وہ تکلیف کے ساتھ بھی مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔ وہ پھر بعد میں بات آئی جو صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ میرے گھر میں ایک جگہ پھر نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس کو جائے نماز بنا لوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک نماز ادا کر دی، اور وجود مصطفیٰ کے ساتھ اس زمین کو تمسک نصیب ہوا، اور پھر اس زمین کو برکتیں نصیب ہوئی، اور حضرت ابن ام مکتوم پھر وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اور اس حدیث پاک کو جو صحیح مسلم کی ہے کہ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب پر مشتمل حکم فرمایا کہ گھسٹتے ہوئے آؤ، گھٹنوں کے بل آؤ، جیسے بھی آؤ پر مسجد میں آؤ، یعنی کہ کثرت ثواب کی طرف متوجہ تھے کہ مسجد کے اندر جماعت کی فضیلت کتنی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس میں فجر کی فضیلت الگ ہے، عشاء کی الگ ہے، اور دیگر نمازوں کی الگ ہے، اور من حیث المجموع ہر نماز میں 25 سے لے کر 27 درجات تک اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت۔ اور پھر مسلم شریف کا حکم اس کے بعد آیا، پھر آپ نے رعایت عطا فرما دی، ان کی صحت کو، ان کی طبیعت کو اور ان کی جسمانی قوت کو دیکھتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنے وصال باکمال سے پہلے، آخری خطبہ۔ اس میں فرمایا جو آدمی جماعت کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، تو پل صراط بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے سابقین کے ساتھ، اور قیامت کے وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ لیلۃ القدر کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، اور اس کے لیے نمازوں کی حفاظت کے ہر دن کے بدلے میں 1000 شہید کا اجر ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیے گئے، یعنی شہید کیے گئے۔ کون؟ وہ جو جماعت کے ساتھ نماز کو پختگی کے ساتھ عادت رکھتا ہو، اور مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، پر کیا ہے ان پریشانیوں کے اندر جماعت کو ترک نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے علامات میں سے بھی بعض علماء نے بیان کی۔ اور پھر جو لوگ مشکلات کی وجہ سے جماعت ترک کر دیتے ہیں، میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ لوگ مشکلات کی وجہ سے جماعت کو ترک نہ کریں، بلکہ جماعت کو اختیار کریں، نماز کو اختیار کریں۔ یہ وہ ایسا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے تکلیفیں، پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن بجلی کی طرح پل صراط سے گزار دیا جائے، اور چہرہ لیلۃ القدر کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور فرمایا کہ 1000 شہید کا اجر ملے گا، وہ ایسے شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے۔
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے تم میں کوئی آدمی جو وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، پھر مسجد کی طرف آئے قدم اٹھاتے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں مضمون زیادہ ہے۔ پچھلی جو احادیث ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ دائیں قدم اٹھاتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، بایاں قدم اٹھاتا ہے تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں اضافہ ہے کہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے، ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے اللہ ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ کس کا؟ وہ جو جماعت کی لالچ میں گھر سے چلا ہے، جماعت کے اصول کے لیے گھر سے چلا ہے، اس کے لیے۔ تو یہ آج ہی اس باب کا بھی اختتام ہوا۔ اس باب کے اندر علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کل 6 حدیثیں لائے ہیں، اور اس میں زیادہ احادیث وہ عشاء اور فجر کی افضلیت کے اوپر ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ لہذا دوستو، جو بندہ اس سے ایک نکتہ سمجھ لے کہ عشاء اور فجر یہ 2 نمازیں ہیں جو مشکل ترین نمازیں ہیں، باقی نمازوں کو پڑھنا آسان ہے، یہ مشکل نمازیں، تو جو مشکل نمازوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کا اجر بھی بڑھا دیتا ہے۔ لہذا فجر اور عشاء مشکل نمازیں ہیں، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کو حاصل کرنے والے کی اللہ نے تعریف بھی زیادہ فرمائی ہے۔ نمازیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے، کوئی نماز بھی ترک نہیں کر سکتے۔ ہر نماز کو ترک کرنا، قصدن ترک کر دینا بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہے، معافی مانگنی ہوتی ہے، پھر اس کی قضا کرنی ہوگی۔ نماز تو کوئی بھی ترک نہیں کر سکتے، لیکن ساری نمازیں فرض ہیں، فرض عین ہیں پڑھنا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ان 5 نمازوں میں جو مشکل نماز ہے وہ رات کی عشاء ہے یا صبح کی فجر ہے، اور اس کی میں نے آپ کو وجوہات بھی بیان کی۔ جو ان کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اجر بھی عظیم اجر ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگلے درس کے ساتھ ہم اگلے باب میں، کہ اگلا باب جو علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ مغرب کی نماز اور اس کے بعد نماز کی فضیلت کے اوپر علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔